بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور اسی خالق حقیقی نے انسان کو پیدا کیا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور اس انسان کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کے دھوکے، زمین پر آمد، اور پھر وہ عظیم واقعہ توبہ کی قبولیت۔ ایک ایسی کہانی جو صرف تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنی ایک خاص مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ یہ عام مٹی نہیں تھی، اس میں زمین کے مختلف حصوں کی مٹی شامل تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ جب جسم تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور یوں پہلی بار انسان نے آنکھیں کھولیں۔ یہ لمحہ پوری کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ علم کی برتری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں کو بھی نہ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے۔ یہ تھا علم کا مقام، یہ تھا انسان کی فضیلت کا راز۔ فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی، اور یہی تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جو تیرے پیچھے چلے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں بسایا۔ ہر نعمت، ہر سکون، ہر خوشی موجود تھی، اور فرمایا، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، اطاعت کی آزمائش، صبر کی آزمائش۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان آیا نرمی سے، دھوکے سے، اور کہنے لگا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت دے؟ یہ جھوٹ تھا، مگر انسان کمزور تھا، وہ بہک گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی لمحے جنت کی راحت ختم ہو گئی، شرم کا احساس پیدا ہوا، وہ پتے جوڑنے لگے۔ زمین پر آمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ سزا بھی تھی لیکن رحمت بھی، کیونکہ زمین ہی امتحان کی جگہ تھی اور یہیں سے جنت کا راستہ واپس جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ روتے، گڑ گڑاتے، معافی مانگتے۔ انہوں نے وہ عظیم دعا پڑھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ توبہ کا کامل طریقہ ہے۔ توبہ کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ مہربان ہے،
اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ قرآن کہتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ لمحہ امید کا پیغام ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مگر توبہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے۔ اصل کامیابی زمین پر نہیں بلکہ جنت میں ہے۔ انسان کے لیے پیغام۔ ہم سب آدم کی اولاد ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی بھٹک جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، توبہ آج بھی قبول ہوتی ہے۔ آنکھ کا ایک آنسو، دل کی ایک سچی پکار انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بچا، ہمیں سچی ہدایت دے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔